بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Today we are going to start our next topic, that is about economic deprivation of Muslims in India. ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی. پرانے اور نئے ایڈیشن میں یہ ٹاپک سیم ہے. پرانے ایڈیشن میں اس کو کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، لیکن نئے ایڈیشن میں اس کو تھوڑا مختصر کر دیا گیا ہے. اس ٹاپک میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے خاتمے پر صرف مسلمان ہی ہندوؤں اور انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنے، حالانکہ 1857 کی جنگ آزادی کو شروع کرنے والا بذات خود منگل پانڈے ایک ہندو تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی اس جنگ میں بھرپور حصہ لیا، مگر جب جنگ ختم ہوئی تو ہندوؤں کو بری الذمہ قرار دے کر ان تمام تر کارروائیوں کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرا دیا گیا، اور یوں مسلم قوم انگریزوں کے زیر عتاب آئی. انہیں نہ صرف سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ مسلمانوں کو بدترین معاشی محرومی کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس معاشی محرومی کے لیے انگریزوں نے کیا پروپیگنڈا کیا، اور 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے انہوں نے ایسا کون سا بیک گراؤنڈ یہاں پر کریٹ کیا کہ جس کے بعد وہ الٹیمیٹلی ہندوستان کو کیپچر کرنے میں کامیاب ہو گئے. 31 دسمبر سن 1600 میں جان واٹس اور جارج وائٹ نے EIC یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی، جسے HEIC یعنی آنریبل ایسٹ انڈیا کمپنی اور EITC ایسٹ انڈیا ٹریڈنگ کمپنی بھی کہا جاتا تھا، اس کی بنیاد رکھی. اس کمپنی کے قیام کا مقصد ہندوستان سے کاٹن، سلک، انڈیگو ڈائی، سالٹ، سپائسز، اوپیم، ٹی اور سالٹ پیٹر کی ترسیل برطانیہ کے لیے ممکن بنانا تھا. اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ کے لیے بہت زیادہ فیملیئر نہیں ہیں. ان میں ایک سالٹ پیٹر ہے جو کہ پوٹاشیم نائٹریٹ ہے. یہ ایک وائٹ کرسٹلائن سبسٹنس ہوتا ہے جو کہ گن پاؤڈر، میڈیسن اور اینٹی سیپٹک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر انڈیگو ڈائی آتا ہے. یہ ایک ٹراپیکل پلانٹ تھا جو کہ پی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور اسے ڈارک بلو ڈائنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تیسرا نام اوپیم یعنی افیون کا ہے، اور اس کا استعمال بھی مختلف ادویات میں کیا جاتا تھا. 31 دسمبر سن 1600 میں بننے والی EIC نے اپنا پہلا تجارتی مرکز سن 1608 یعنی 1608 میں اس زمانے کے سورت اور آج کے ممبئی میں قائم کیا. پھر کلکتہ میں اپنے تجارتی مراکز قائم کر کے ہندوستان میں اپنے مضبوط قدم جمانے شروع کر دیے. مختصراً آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو 1857 میں اس زمانے کے رنگون اور آج کے ملک میانمار میں جلاوطن کر دیا گیا اور پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے. ہندوستان کے ایک قبضے کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ہندوستان شاید اس زمانے میں ایک بہت ہی امیر خطہ سمجھا جاتا تھا. اس کا اظہار ششی تھرور نے اپنی کتاب این ایرا آف ڈارکنیس میں بھی کیا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ اس زمانے کے پوری دنیا کے GDP میں انڈیا کا حصہ 32% یعنی 32% تھا، جو کہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. 1857 تک انڈیا ایک انتہائی رچ ٹیریٹری کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن 1947 میں انگریز جب یہاں سے رخصت ہوا اور بر صغیر کو آزادی دی تو اس وقت اس خطے کا GDP محض 4% رہ گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان پر برطانوی قوم کے قبضے کی اصل وجہ کیا تھی.
یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وسائل کو لوٹا، یہاں کے وسائل کو، بر صغیر کے وسائل کو برطانیہ میں جا کر استعمال کیا، اور دنیا کی بہترین نیشن بننے میں ہندوستان کی دولت نے انگریزوں کی بہت حد تک مدد کی۔ مسلمانوں کو تباہ کرنے میں برطانوی حکومت اور ہندو اکثریت نے کوئی کسر نہ چھوڑی، جس کا اظہار ہندو شعراء کے اشعار سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس وقت کے ایک ہندو شاعر نے لکھا، کام شدھی کا کبھی بند نہ ہونے پائے، کام شدھی کا کبھی بند نہ ہونے پائے، بھاگ سے وقت یہ قوموں کو ملا کرتے ہیں، ہندوؤں تم میں اگر جذبہ ایماں باقی، ہندوؤں تم میں ہے اگر جذبہ ایماں باقی، رہ نہ جائے کوئی دنیا میں مسلمان باقی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہندو جو کسی زمانے میں مسلمانوں کی محکوم قوم تھی، برطانوی قوم کے قبضے کے بعد مسلمانوں سے شاید وہ اسی ایرا کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے برطانوی قوم کی بھرپور مدد کا اعادہ کیا۔ مسلمانوں کو سنگین نتائج کس صورت میں بھگتنے پڑے، اس کا اظہار مختلف انگریز مورخین اور مختلف انگریز تھنکرز نے اپنی کتابوں میں اور کوٹس میں کیا ہے۔ جیسا ولیم ہنٹر نے لکھا، مسلمان ہونا جرم قرار پایا، مسلمانوں کی جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ لارڈ رابرٹ نے لکھا، میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر طرف لاشوں کے انبار تھے۔ باسورت اسمتھ نے کہا، انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مکان میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے۔ سر سید احمد خان نے اس موقع پر لکھا، کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ ہے جو ہنگامہ بپا یورش یلغاری کا، ہے جو ہنگامہ بپا یورش یلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ انگریزوں نے تعصب اور مسلم دشمنی کے جذبے کے تحت مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں خصوصاً فوج سے نکال دیا اور ان پر سرکاری ملازمت کے دروازے بند کر دیے۔ مسلمانوں کو اپنی قابلیت اور استحقاق کے باوجود کم تر اہلیت کے حامل ہندوؤں کے مقابلے میں ملازمت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ کچھ نوکریوں کے لیے واضح طور پر لکھا جاتا، مسلمز آر ناٹ ایلیجبل فار دس پوسٹ۔ مسلمانوں کے کاروبار بند ہو گئے۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو خصوصی مراعات دیں، انہیں رعایتیں دیں اور انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ ہندوؤں نے آہستہ آہستہ مقامی تجارت کے میدان میں اپنی اجارہ داری قائم کر لی اور مسلمان تجارت پیشہ لوگ اقتصادی بحران کا شکار ہو گئے۔ کیا کریں ظلمت حالات کا شکوہ کے سعود، کیا کریں ظلمت حالات کا شکوہ کے سعود، ہم نے اندر کے اندھیروں کی سزا پائی ہے۔ برطانیہ میں صنعتی انقلاب کے نتیجے میں وہاں بہترین مال تیار ہونے لگا جو ہندوستان میں درآمد کیا جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی گھریلو صنعت، جس کے پیداواری ذرائع ترقی یافتہ نہیں تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ تباہ ہو گئی۔ برطانیہ کی اشیاء ہندوستان تو آ سکتی تھیں، لیکن ہندوستان کی چیزوں کی کھپت نہ برطانیہ میں تھی اور نہ ہی یورپ میں۔ ہندوستان کی بیرونی تجارت متاثر ہونے سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے، جن میں مسلمانوں کی کثیر تعداد شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی اور ہندوستان کے ہر مسلمان کو یہی لگنے لگا اور ہر مسلمان کے دل سے شاید یہی صدا بلند ہونے لگی، اے خدا اب تیری فردوس پہ میرا حق ہے، اے خدا اب تیری فردوس پہ میرا حق ہے، تو نے اس دور کی دوزخ میں جلایا ہے مجھے، تو نے اس دور کی دوزخ میں جلایا ہے مجھے۔ غرض مسلمان صرف معاشی ہی نہیں بلکہ مذہبی، تعلیمی اور سیاسی میدان میں بھی نبرد آزما ہونے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ کو اس قوم کے حال پہ ترس آ گیا، یا شاید اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی دعائیں سن لیں
اور اس قوم کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے کے لیے قائد اعظم جیسا عظیم رہنما میدان عمل میں آیا۔ اس لیکچر کے اختتام پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔